بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اس وقت آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں پٹرول کی قلت کا مسئلہ سر اٹھائے ہوئے ہے۔ لوگ بوتلیں اٹھائے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کسی جگہ سے پٹرول دستیاب نہیں ہو رہا، اور اگر کسی پٹرول پمپ پر تھوڑی دیر کے لیے پٹرول کی دستیابی ممکن ہوتی بھی ہے تو وہاں پر اتنی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ بندہ پٹرول لینے کی بجائے اس سے دستبردار ہی ہو جاتا ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق پٹرول کی ترسیل روٹین سے جاری ہے، لیکن پٹرول پمپ مالکان پٹرول سستا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پٹرول نہیں دے رہے ہیں اور بلیک میں اس کو زیادہ قیمت پہ فروخت کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر صارفین کو پٹرول پمپ سے تو پٹرول نہیں مل رہا، لیکن مختلف دکانات سے مہنگے داموں پٹرول کی بوتلیں انہیں مل رہی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ایک سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے جس کا احساس صرف اور صرف عوام کو ہے، نہ بیوروکریسی کو ہے اور نہ ہی انتظامی مشینری کو۔ آخر بیوروکریسی اور انتظامی مشینری کو اس مسئلے کا احساس کیوں نہیں ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کے ایک تاریخی فقرے کے اندر ہے۔ نواب صاحب کی شخصیت اگرچہ خیر و شر کا ایک مجموعہ تھی، ان میں بہت زیادہ خوبیاں بھی تھیں، بہت خامیاں بھی تھیں، لیکن ان کی ایک خوبی جس کا اعتراف دوستوں کو بھی تھا اور دشمنوں کو بھی تھا، وہ تھا ملک صاحب کی انتظامیہ کے اوپر گرفت اور ان کی ایڈمنسٹریشن۔ ملک صاحب کا ایک تاریخی فقرہ جو عام طور پہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک عوام کے مسئلے کی تکلیف بیوروکریسی تک نہیں پہنچتی ہے، بیوروکریسی کبھی بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکالتی ہے۔ جو میں نے کہا کہ اس کا احساس صرف عوام کو ہو رہا ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ بیوروکریسی کی اپنی گاڑیاں تو چل رہی ہیں، انتظامی مشینری کی اپنی گاڑیاں تو چل رہی ہیں، لہٰذا انہیں اس تکلیف کا اور اس مسئلے کا احساس نہیں ہے۔ ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کے دور گورنری میں، چونکہ یہ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں مغربی پاکستان کے گورنر تھے اور بڑے باروب گورنر تھے، ملک صاحب کا کہا ہوا ایک ایک فقرہ قانون ہوتا تھا۔ جب وہ مغربی پاکستان کے گورنر تھے تو لاہور میں ایک بچہ اغوا ہو گیا۔ ملک صاحب نے ایس پی لاہور کو حکم جاری کیا کہ کل تک بچہ بازیاب ہو جانا چاہیے۔ ایس پی صاحب نے حکم سننے کے بعد روٹین کے ساتھ جو دوڑ دھوپ کی اور شام کو آ کر کہا کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے لیکن بچہ بازیاب نہیں ہو سکا۔ ملک صاحب نے یہ جواب سن کر غصے میں کہا کہ جتنی بھی انتظامیہ ہے لاہور کی، ان تمام کے بچوں کو کالا باغ کے اندر شفٹ کر دیا جائے، اور جب تک یہ کسی غریب کا بچہ بازیاب نہیں ہوتا، کسی بھی آفیسر کو اس کا بچہ نہیں دیا جائے گا۔ ملک صاحب کا یہ حکم جاری ہونے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں کے بعد لاہور سے وہ بچہ بازیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انہی کے عہد میں جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں لاہور کے طلباء نے مال روڈ پر ایک
حکومت کے خلاف مظاہرے کا اعلان کیا۔ ملک امیر محمد خان صاحب نے لاہور کی انتظامیہ کو طلب کیا اور انہیں یہ حکم جاری کیا کہ کل اگر کوئی بھی طالب علم مال روڈ کے اوپر نکلتا ہے اس پہ گولی چلا دو۔ اب یہ حکم اتنا سخت تھا کہ انتظامیہ گھبرا اٹھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ ملک صاحب جو حکم دے دیتے ہیں اسے رجوع بھی نہیں کرتے۔ تو ایس پی لاہور نے گھبراتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں یہ حکم تحریری طور پہ جاری کریں، کیونکہ ہم تحریری حکم کے بغیر گولی نہیں چلا سکتے۔ ملک صاحب نے جب یہ کہا کہ کیا میرے زبانی کہے ہوئے پہ تم عمل درآمد نہیں کر سکتے ہو، تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ گولی چلانے کا مسئلہ سنگین ہے، لہٰذا آپ ہمیں تحریری طور پر حکم جاری کریں۔ ملک صاحب نے سیکرٹری کو بلایا اور تحریری طور پر یہ حکم نامہ پولیس کے سپرد کر دیا گیا کہ کل اگر مال روڈ کے اوپر کوئی طالب علم مظاہرہ حکومت کے خلاف کرتا ہے اس پہ گولی چلا دی جائے۔ اب اس حکم نامے کو اخبارات کے اندر بھی مشتہر کیا گیا اور انتظامیہ کے ذریعے پورے لاہور کے اندر اس کو پھیلا دیا گیا کہ کل کوئی بھی طالب علم جو باہر نکلے گا تو اس پر گولی چلا دی جائے گی۔ اگلی صبح کو انتظامیہ نے ایک حیران کن منظر دیکھا کہ طالب علم کالجز کے اندر گئے، انہوں نے کالجز اور یونیورسٹیز کے صحن کے اندر کھڑے ہو کے نعرہ بازی کی ہے، لیکن نعرے لگانے کے بعد وہ سارے کے سارے طلباء اپنی کلاسوں کے اندر چلے گئے۔ جنرل ایوب خان راولپنڈی میں بیٹھ کر لاہور کے اس سارے واقعے کو منظر کو واچ کر رہے تھے۔ شام تک پولیس کھڑی رہی لیکن ایک طالب علم بھی مال روڈ پر نہیں نکلا۔ شام کو جنرل ایوب خان نے ملک صاحب کو فون کیا اور کہا کہ میں آپ کی اس خوبی کو مان گیا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیا کیسے ہے؟ ملک صاحب نے کہا صدر صاحب، میں جانتا ہوں کہ تمام بیوروکریسی کے بچے، ان کے بھانجے، ان کی بھتیجے، ان کے عزیز و اقارب لاہور کے کالجز میں پڑھتے ہیں، اور میں نے جو گولی چلانے کا آرڈر دیا ہوا ہے یہ میرے مزاج کو اور میری عادت کو سمجھتے ہیں کہ جب میں نے حکم دے دیا تو گولی چلے گی، لہٰذا مجھے یقین تھا کہ یہ اپنے بچوں کو کالج نہیں بھیجیں گے، اپنے عزیزوں کو کالج نہیں بھیجیں گے، اور ان کی اولادیں اپنے ساتھیوں کو اس مسئلے سے آگاہ کر دیں گی اور کسی قسم کا ہنگامہ نہیں ہوگا۔ اور یہ منظر آپ نے دیکھ لیا کہ آج بیوروکریٹس کا کوئی بچہ کالج کے اندر نہیں گیا اور دوسرے طلباء گئے ہیں، لیکن نعرے لگانے کے بعد وہ اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ دو واقعات ہمیں ایک اہم نفسیاتی مسئلے کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ بیوروکریسی کو جب تک عوام کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا وہ عوام کے کسی مسئلے کا حل نہیں نکالے گی۔ ہم اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے وفاقی حکومت کے ذمہ داران کو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بیوروکریسی کو اس بات کا پابند بنائے، انہیں یہ احساس دلائے کہ یہ ایک سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر پورے کا پورا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ چکا ہے، کاروبار مفلوج ہو کے رہ چکا ہے، ایمبولینس نہیں مل رہی ہے کسی مریض کو، اور آمد و رفت کے ذرائع نہ ہونے کی بنیاد پر لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ امید ہے کہ وفاقی حکومت کے ذمہ داران بیوروکریسی کو اور انتظامی مشینری کو اس مسئلے کا احساس دلائیں گے تاکہ لوگ اس اذیت سے نجات حاصل کر سکیں۔